الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آمین۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آمین۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جس اللہ وحدہ لا شریک نے پوری کائنات کی بادشاہت ہونے کے باوجود، ہر چیز پر قادر ہونے کے باوجود ہمارے لیے اپنا رحم کرنا ضروری قرار دے دیا، ہم پر رحم کرنا ضروری قرار دیا، ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھولے، اس کے بعد درود و سلام ہو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے لیے، جن کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین حسوہ حسنہ ہے۔ پیاری بہنہ، میں کوئی عالمہ نہیں ہوں تو میرے سے غلطی ممکن ہو سکتی ہے، میں یہ بات پہلے اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی چیز کمی رہ جائے تو میں معذرت کرتی ہوں۔ اللہ رب العزت کے کلام پاک کے اندر سے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ کا لفظ بولا گیا ہے کہ ضرور آزمائش کی جائے گی۔ کس چیز کے ساتھ؟ خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مالوں کے نقصان کے ساتھ، جانوں کے ساتھ، پھلوں کے ساتھ۔ پیاری بہنوں، آج کے دور کے اندر ہم کسی بھی شخص سے ملاقات کریں، کسی بھی عورت کے پاس جا کر بیٹھیں تو وہ آپ کو پہلی بات یہی بتائے گی کہ میری فلاں پریشانی ہے، میں فلاں مصیبت میں ہوں، فلاں مسئلہ میرا حل نہیں ہو رہا۔ تو میں نے قرآن کی یہ آیت اٹھا کر آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے ضرور آزمانا ہے، ضرور آزمائش آئے گی۔ جیسے ابھی یہ بہنہ کہہ رہی تھی کہ ان کی بیٹیاں ہوئی ہیں تو ان کو گھریلو مسائل آ رہے ہیں، تو اللہ نے تو ضرور آزمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا تو اللہ کا قول کوئی بدل نہیں سکتا۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ہمارا کوئی عزیز فوت بھی ہو سکتا ہے، ہمیں مال کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، ہمارے اوپر خوف کی بیماری بھی آ سکتی ہے، جیسے پچھلے دنوں کووڈ آیا تھا، کرونا کا جو آیا تھا تو کتنا خوف طاری ہو گیا تھا انسان کے اوپر، یا انگزائٹی کی بیماری بھی خوف کی بیماری ہوتی ہے، کوئی بھی پریشانی آ سکتی ہے۔ اب اس پریشانی میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ میں نے یہ موضوع آج کیوں چنا ہے حالانکہ رمضان کا مہینہ ہے؟ موضوع چننے کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ عورتوں کا جو ایمان اور توکل ہے نا وہ بہت کمزور ہے۔ ذرا سی پریشانی آتی ہے، بھاگ دربار میں، بھاگ بابے کے پاس، بھاگ پیر کے پاس، فقیر کے پاس۔ خدا کی قسم اللہ کی برداشت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اوروں کے دروازوں پر جاتے دیکھ کر بھی صبر کرتے۔ کیا میرا رب اتنا کمزور ہے کہ آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتا؟ کیا میرے اللہ کی ویلیو اتنی کم ہے کہ آپ ایک بابے کے پاس جا کر، ایک پیرنی کے پاس جا کر، ایک جن والے کے پاس جا کر اپنے مسائل بیان کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے ہمیں۔
اتنا پاورفل رب ہمارے سامنے کھڑا ہے اور ہم جا کہاں رہے ہیں؟ شرم سے ڈوب جانا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو چھوڑ کے، میری بات سنیں، جب آپ یہ لفظ اکثر بولتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہر چیز پر جو لطیف ہے، باریک بین ہے، ہر لمحہ پتھر میں چلتی ہوئی کیڑی کی آواز سننے والا آپ کو چھوڑ دے گا؟ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے آزمانا ہے، آزمائش آنی ہے، اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے؟ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، کون تھا جس نے پوری زندگی خوشی میں گزار دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر آپ میری زندگی، اگر آپ کو پریشانیاں زیادہ آ جائیں تو میری زندگی کو دیکھنا، مجھ سے بڑھ کے نہیں آئی ہوں گی۔ اللہ کو اتنی محبت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پتھر کھائے تھے، انہوں نے پتھر کھائے تھے، کوڑا پھینکا گیا تھا ان کے سر پہ، تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ آج ہمیں ذرا سی بات ہوتی ہے تو ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے، اور سب سے زیادہ یہی کام کرتے ہیں۔ ساتھ والی ہمسائی کوئی اٹھ کے آ گئی، کوئی رشتہ دار آ گئی، اس نے کہنا فلاں تیری بیٹی کا رشتہ نہیں نہ ہو رہا، بس جادو ہو گیا، فلاں ہے بندش ہو گئی، فلاں بابے کے پاس جاؤ، فلاں بابے کے پاس جاؤ، خدا کی قسم ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اگر آپ نے توحید کا دامن چھوڑ دیا، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد لے لی، نہ تو آپ کی نماز قبول ہوگی، نہ آپ کی تہجد قبول ہوگی، نہ آپ کے روزے قبول ہیں، نہ آپ کا حج قبول ہے، یہ سارے کے سارے ضائع ہیں۔ اس موضوع کو صرف رمضان میں نے اس لیے لیا ہے کہ پیاری بہنا، توحید کے ساتھ، اللہ کے ساتھ بے وفائی مت کریں۔ اللہ کے ساتھ اگر آپ نے بے وفائی کر دی تو پھر اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا، پھر آپ نمازیں پڑھی جائیں، صدقے دیے جائیں، زکاتیں دیے جائیں، تہجدیں پڑھی جائیں، اللہ نے قیامت والے دن اس کا کچھ بھی نہیں لینا، کیونکہ اللہ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں، ہمارے دل کی نیت کی ضرورت ہے، ہمارا خلوص کتنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب مصیبت پہنچتی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس بندے پہ اللہ کی مصیبت آ جائے، اب اس نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ لفظ بولنے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟ کیونکہ دنیا عارضی ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ اٹھا کے دیکھ لیں آپ بیرون ملک کی زندگیوں کو، ان کے پاس دنیا کی ساری سہولیات موجود ہیں، پیسہ دولت سب کچھ ہے، تنگ کون ہے؟ ہم تنگ ہیں۔ کیوں ہیں؟ اللہ نے ہمیں جنتوں میں نہیں دینا، ہم نے جنتوں میں نہیں جانا۔ پہلی بات ذہن کے اندر کیا لانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیری طرف آنا، تیری طرف آ کر ہم نے تجھ سے یہ اجر لینا ہے، اٹھ کر کسی پیر فقیر تعویذ ڈنڈے کی طرف نہیں جانا۔ پیاری بہنوں، یہ جو 2 ٹکے کا تعویذ ہوتا ہے نا، اتنا سا، اوپر آیت لکھ کے آپ کو کہتے ہیں یہ آیت لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو کھول کے دیکھیں، آیت کے اندر گڑبڑ کی ہوتی، آپ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ تعویذ گھڑ لیں، آپ کے گھر میں جن آئے گا، ایک جن آپ کا ایک تعویذ کے ساتھ گھر کے اندر موجود ہوتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے تعویذ ڈالا، میں حفاظت میں ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تعویذ آپ کی حفاظت کر رہا ہے تو پھر آپ ایسے کریں کہ آج تک کل تو جدید دور آ گیا ہے، ایک USB لیں، پورا قرآن پاک ہی اس میں ڈال کے لٹکا لیں۔ جب آپ کا قرآن نہیں، آپ کے گھر کے اندر آپ کے ساتھ قرآن پڑھا، آپ کے ہاتھوں میں قرآن ہے، وہ آپ کی حفاظت نہیں کر رہا اور یہ اتنا سا ٹکڑا آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ عقل سے کام لیں، عقل سے سوچیں۔ یہ اکثر جو لوگ اس چیز میں پڑ جاتے ہیں نا، جب ان کو سمجھاتے ہیں نا، وہ ضد کرتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں، ضد ابو جہل نے کی تھی۔ مومن بندہ ضد نہیں کرتا۔ ہم نے کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا، اور جنت ضد پہ نہیں ملتی۔ میں نے اکثر گمراہ لوگوں کو ضد کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن اگلا پاسا ویکھ کے موڑاں دے پیچھے جو تم پیرا فقیراں نوں پیسہ دے کے جنہاں والے کول جا کے اللہ دے بندے نے نا انہاں کچھ کر کے نا پہلے اللہ دے بندے نے انہاں کچھ کر کے نا اپنی روح لانے اللہ تو ہی ہے، بس اللہ نے بنائے نے، اللہ دے بندے نے اللہ ہی کرنیاں گیا۔ یہی باتیں کرتے ہیں اور واپس لوٹ کے آ کے بھی شکوہ نہیں کر رہے ہوتے، کہتے ہیں اس بابے سے کام نہیں ہو، کسی اور سے کر لیں گے۔ اللہ کی طرف پھر بھی نہیں جانا۔ اتنی کمزور طاقت ہم نے سمجھ لی ہے۔ اب آپ لوگوں میں سے اگر کوئی پریشان ہے تو یاد رکھیں، پریشانی اللہ کے بندوں کو زیادہ آتی ہے۔ آپ کسی بھی فیکٹری کے اندر جا کر دیکھ لیں، وہ لوگ جب فریج کی فیکٹری دیکھ لیں، فریج بناتے ہیں نا، فریج تو پہلی فریج کو وہ باہر پھینکتے ہیں، باہر پھینک کر توڑ کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیپیسٹی کتنی ہے، یہ پاور کتنی ہے، اس کے اندر ابیلٹی کتنی ہے برداشت کرنے۔
تو اللہ نے ہمیں چیک نہیں کرنا کھٹکا کے، ہمیں نہیں دیکھنا کہ میرے بندہ کس لیول پہ ہے، میں نے اس کو جنت میں کون سا درجہ دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کھٹکاتے ہیں. آپ کے اوپر پریشانی آئی ہے، 2 حالتیں ہوں گی. نمبر 1 یہ کہ اگر آپ نے نوافل بڑھا دیے، اگر آپ نے قرآن پڑھنا زیادہ کر دی ہے، اگر آپ نے صدقہ خیرات شروع کر دیا ہے، سجدہ اپنے سجدے بڑھا دیے ہیں، تو سمجھ لیں یہ آپ کی آزمائش ہے. لیکن اگر آپ نے کیا کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں لو مصیبت آ گئی ہے، مجھ سے تو قرآن پڑھا ہی نہیں جا رہا، نماز میں کیسے پڑھوں، میرے اندر جان ہی نہیں ہے، میں کیسے قرآن پڑھ لوں، میں کیسے صدقہ کروں، میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، تو سمجھ لیں وہ آپ کی مصیبت ہے اور وہ اللہ کا عذاب ہے. اب آپ نے خود اپنی مصیبتوں کو، اپنی آزمائشوں کو دیکھنا ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. مصیبتیں ہر بندے پر آتی ہیں. میں اپنی زندگی کی کتاب کھول کے آپ کے سامنے رکھ دوں نا، بہت زیادہ مشکلات آئیں، اور اللہ کی قسم ان مشکلات میں میں نے ان لوگوں کے اندر آنا سیکھا ہے. ان مشکلات نے مجھے ان علماء کرام کے ساتھ متعارف کروایا ہے. ان مشکلات نے مجھے ان مجالس میں لا کے بٹھایا ہے. ان مشکلات نے مجھے اللہ کا تعارف کروایا ہے. جتنا اللہ کو میں آج جانتی ہوں نا، شاید میں ان مشکلات سے پہلے نہیں جانتی. بیٹھ کر اللہ کے سامنے رویا کریں، اپنی خوشی کا اظہار اللہ کے ساتھ، اپنے غم کا اظہار اللہ کے ساتھ، اپنے دکھ کا اظہار اللہ کے ساتھ. دوستی تو کریں اللہ سے. اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی دوست ہو سکتا ہے؟ بتائیں اللہ سے بڑھ کے کوئی دوست ہو سکتا ہے؟ کبھی اللہ نے آپ کا راز لوگوں کے سامنے کھول کر آپ کو ذلیل کیا ہو؟ کبھی اللہ نے آپ کو یہ کہا ہو میرے سامنے بار بار آ جاتے ہو؟ اللہ تو کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ کہتے ہیں میرا بندہ بلاتا ہے تو میں قریب ہوں. قریب ہم کہتے ہیں اللہ سنتا ہی نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں میں قریب ہوں، ہم کہتے ہیں اللہ سنتا ہی نہیں. آپ کی آزمائش لمبی ہو سکتی ہے، مشکلات بڑھ سکتی ہیں، ٹائم لگ سکتا ہے. بس ایک بات یاد رکھیں، اللہ کو نہیں چھوڑنا. انبیاء کرام کی زندگی کو اٹھا کے جب آپ پریشان ہوتے ہیں نا، پریشانی میں تو پریشانی میں ایک بات پر دھیان رکھیں، انبیاء کرام کی زندگی کو اٹھا کر پڑھیں. نبیوں کی زندگیوں کو دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں. اسکول کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے نا، ہوتا ہے نا، یونیورسٹیز کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اسکول پڑھنا منع ہے، میں نے بھی پڑھا ہوا ہے. اسکول پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن ہم جب اس کے لیے وقت نکال سکتے تو ہمارے لیے قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس حدیث کے لیے وقت نہیں ہے. خود اس کو سیکھیں، اپنی بیٹیوں کو سکھائیں، وہ آنے والی نسلوں کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کریں. یہ جو قرآن جلایا گیا نا، ہمارا قرآن جلایا گیا، اس کی درد ہمارے دل کے اندر نہ ہونی چاہیے. کیوں بولیں ہم اس بات کو، اور اس کا بدلہ ہم لے سکتے ہیں. کیسے لے سکتے؟ اپنے بچے تیار کریں، ان کو دین کے راستے میں دیں، اللہ کے توکل کر کے دیں. کچھ نہیں ہوتا، اللہ کو دیے ہیں ضائع نہیں جائیں گے، اللہ کے راستے میں جائیں گے. ملی مسلم لیگ والے جو ہیں وہ اس ٹائم الیکشن کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں نے اعتراضات بھی کیے تھے کہ یہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع نہیں کیا. جب ایک نیک بندہ اسٹیج کے اوپر آئے گا، اسمبلی کے اندر آئے گا، تو ہی قوانین اسلامی ہوں گے نا. اگر ایک بندہ شر بھی ہے، ایک بندہ شراب نوش ہے، ایک بندے کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، زانی ہے، بتائیں وہ قوانین کیا لاگو کرے گا؟ لاہور کے اندر اس وقت جگہ جگہ اڈے کھل چکے ہیں فحاشی کے. اب بند کون کرے؟ میں کہنا نہیں چاہتی، غیبت ہوتی ہے. حکمران جب خود اس کام میں ملوث ہیں تو وہ کیوں بند کروائیں؟ جب وہ خود کر رہے ہیں اس طرح کے کاموں میں تو بند کون کروائے گا؟ جو خود اس کام میں ملوث نہیں ہے. آپ نے ملی مسلم لیگ والوں کو ووٹ اس لیے دینا ہے کہ ہم نے یہاں پہ اللہ کا نظام لے کے آنا ہے. ہم نے یہاں پہ قرآن و حدیث کے مطابق ہمارا جو ملک ہے وہ اسلام کی بنیاد نے یہاں پہ قرآن و حدیث کے مطابق ہمارا جو ملک ہے وہ اسلام کی بنیاد پہ بنا تھا. ان دوسرے جتنے بھی حکمران، میں سب کا نام لے، ان کے لیے نہیں تھا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کو ووٹ دینا ہے صرف اس لیے کہ ہمارے ملک کے اندر اسلام آ جائے. میں اینڈ پہ ایک نظم سنا کر آپ کو بات کو ختم کرتی ہوں جو میری تقریر کا موضوع بھی تھا. دنیا اندر تنگی دے وے خاص پیارے یاراں. اللہ تعالیٰ زیادہ آزمائش کس پہ ڈالتے ہیں؟ نیک لوگوں پہ. مجھے تقریر دنیا اندر تنگی دے وے خاص پیارے یاراں، کافر فاجر فحاش لوگ کر دے موج بہاراں. حضرت آدم کڈ بہشتوں
40 ਸਾਲ ਰਵਾਇਆ ਵੇਖੋ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਤਾਈ ਸਰ ਉੱਤੇ ਰਖ ਆਰੀ ਅਯੂਬ ਦੇ ਤਨ ਪਾਈ ਬਿਮਾਰੀ ਗੈਰ ਮੁਸੀਬਤ ਬਾਰੀ ਯੂਸਫ ਦੇ ਗਮ ਯਕੂਬ ਨਬੀ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਰਵਾਇਆ ਯੂਨਸ ਤਾਈ ਪੇਟ ਮਛਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਰਖਾਇਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਿਆ ਚਰਾਵੇ करे फिरौन खुदाई दावा लाखी हुक्म चलावे किते किते गुजर औकात बड़ी मुश्किल किते अगे वरतान नु दे छड़दा ना देवे चांदी दी छाप न देवे ते किते सोना हंडान नु दे छड़दा किते पाटियां पुरानियां ताकियां ने किते रेशम हंडान नु दे छड़दा दिल करे ते पैगंबर नु रोग ला दे तंदुरुस्ती फिरौन नु दे छड़दा तंदुरुस्ती फिरौन नु दे छड़दा तंदुरुस्ती फिरौन नु दे छड़दा बुढ़ा बाप शुएब ते पुत कोई नाम पिया बेटियां बकरियां चरावन क्या था उनके पास बेटा नहीं था ना तो उनकी बेटियां बकरियां चराती थी पईयां बेटियां बकरियां चरावन भला दस शुएब दा दिल नहीं सी करदा चखे लज़तां इस बहार दियां चखे लज़तां इस बहार दियां ओनू कौन आखे की करना ए मर्जियां रब मुख्तार दियां दरअसल अकीद दे गंदियां ने समझिया निशाना परवरदिगार दियां। प्यारी बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आजमाइश के बाद खुशखबरी भी दी है। अगर आप सब्र का वक्त गुजार लेती हैं लोगों के ताने तशरीएं इल्ज़ामात सारा कुछ ही आएगा। लोग आप पे हर तरह के कीचड़ उछालेंगे, बस साबित कदम रहना है, अल्लाह के साथ मुखलिस रहना है। उसके बदले में फिर अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि ऐसे ही लोग हैं जिन पर रहमतें हैं, जिन पर बख्शिशें हैं, और यही लोग हैं जो हदायत वाले भी हैं। तो आपने अपने रोज़ों के लिए, अपने इन चीज़ों को बचाने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना वो ये कि अकीदे के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना, तौहीद को नहीं तौहीद को नहीं छोड़ना और बिदअत को नहीं अपनाना। ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नए तरीके डाले जा रहे हैं ना, नए तरीके, और फिर कहते हैं हम कुरान ही पढ़ रहे हैं ना, हम हदीस पढ़े हैं, तो वो तरीका गलत होता है। जैसे नमाज में हम 2 सजदे करते हैं, एक रकत के अंदर हम 4 सजदे नहीं कर सकते। या जैसे एक अमीर बंदे को कोई बंदा चोरी करे और चोरी करके किसी गरीब को दे दे, तो आप बताएं वो चोरी सही है? गलत ही है ना। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि ईद मिलादुन्नबी या ख़त्म या इस तरह की चीज़ें जायज़ हैं, ये कुरान ही तो है, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो वो चीज़ गलत है, चाहे वो कुरान पढ़ना है। अपने आप को मजबूत करें, औरत मजबूत होगी आने वाली नस्ल मजबूत होगी, आने वाले बेटे मजबूत होंगे, आने वाले बेटे मजबूत होंगे, तो कल को जुर्रत नहीं होगी किसी की कुरान जलाने की, कल को जुर्रत नहीं होगी कि कोई हमारी तरफ आंख उठा के देखे। आज क्यों काफिर देख रहे हैं? हमारी अपनी, हम कमज़ोर हैं, हमारी नस्लें आगे क्या मजबूत होंगी। और नमाज को अपनी आदत बना लें, अल्लाह के साथ ये जोड़ती है। ये जो औरतें रोती हुई आती हैं ना, हम परेशान हैं, ज़्यादातर वो बेनमाज होती हैं, क्योंकि नमाजी बंदा अगर परेशान होता है ना तो तहज्जुद में रोता है, वो सब्र करता है, तहज्जुदों में रोता है, वो नवाफिल में रोता है। परेशानी आ रही है, जल्दी से मुसल्ला बिछाएं, अल्लाह के सामने 2 नफल पढ़ लें। कोई बुरी बात कर रहा है कर ले, हमारे अमाल बढ़ रहे हैं, हमें क्या है। हमने किस चीज़ पे नज़र रखनी? जन्नत पे नज़र रखनी है। मेरे साथ वादा करें, अकीदे पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करे। बोले हाथ उठाएं। मैं इतने ज़्यादा केसेस देख चुकी हूँ, मजबूर हो कि मैं आज ये मौजू लेके, वादा करें, जान जाती है जाए अकीदे पे, नो कंप्रोमाइज़, माल जाता है जाए अकीदे पे,
اور ملی مسلم لیگ کو بھی ہم نے اسی لیے لے کے آنا ہے کہ ہماری توحید اوپر آئے، ہمارا قرآن اوپر آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله